بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا۔ ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں عورت اپنے بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندوازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کے نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزارے، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورت کے حقوق میں اس قدر پامالی کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اس طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹھڑی میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو للکارا، بتایا کہ لوگوں، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ تو اسلام نے عورت کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ذرا ان صفات اور ذرا ان جاہلیت کے دور کا مطالعہ کر لیجئے کہ وہاں پر عورت کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جاتا تھا اور اسلام نے اس کو کیا صفات، کیا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ قربان جاؤں اسلام سے۔